بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام والوں کو خبردار کرتے۔ آپ ہمارے چینل سورۃ الفاتحہ کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو خدمت قرآن کی روشنی کا ذریعہ اور ہم سب جا ذریعہ بنے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے، قدر کرنے والے بنو جیسے یہ صحابہ تھے۔ ایک صحابی رسول ہیں، کھیت جوت رہے، کسی نے آ کر کہا اللہ کے نبی زندہ نہیں رہے، آپ پردہ فرما گئے، سچی بتانا آپ ہو یا میں ہوں، کوئی آ کر یہ کہے کہ فلاں رشتہ دار چلا گیا، فلاں عزیز چلا گیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا چلو میں چلتا ہوں اور جا کر اسے دلاسا دیتا ہوں، اپنے سینے سے لگاؤں گا، چند آنسو بہاؤں گا۔ لیکن میں قربان جاؤں، جب اس نے آ کر اطلاع دی تو یہ صحابی نے اپنے کھیت کو چھوڑا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، اپنے رب کو پکارا اور پکار کر کہا مولا آج تک میں نے اپنی نگاہوں سے اپنے نبی کے چہرے کو دیکھا، ان کے جلووں کو اپنی نگاہوں میں سمایا، مولا آج میرے نبی دنیا میں نہ رہے، اب ان نگاہوں کی ضرورت مجھے نہ رہی، اللہم ذھب بصری حتی لا ارى بعد حبیبی احدا، میرے مولا میری بینائی کو چھین لے، میری آنکھوں کو لے لے، آج کے بعد میں دنیا کی کسی رنگین چیز کو اور دنیا کے کسی جلوے کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا نہیں چاہتا۔ اندازہ لگانا کیا قدر تھی امام الانبیاء کی اور کتنے قدردان تھے، یہ میرے تمہارے نبی کے آنکھیں لے لے، ہم نے کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اگر کسی نابینا سے کہو 1 لاکھ دے دے 2 لاکھ دے دے تیری بینائی تجھے ملے گی، وہ کہے گا میری ساری دنیا لے لو لیکن مجھے دنیا کا جلوہ دکھا دو۔ لیکن اس صحابی کی قدردانی مولا میری نگاہ لے لے، میرے نبی نہ رہے، اب میں ان نگاہوں سے کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ۔ ہم سے زیادہ قدر تو نبی کے زمانے کے جانور کر کے گئے۔ آپ کی 4 اونٹنیاں تھی، عذبہ، شہبہ، جدعہ، قصوہ۔ قصوہ اونٹنی کو پتا چلا کہ آپ دنیا میں نہ رہیں تو اس نے کھانا چھوڑ دیا، اس نے چارہ چھوڑ دیا اور اس نے رونا شروع کیا، میرے باپ کا انتقال ہوا، میری ماں کا انتقال ہوا ان 2 سالوں کے اندر۔ لیکن اللہ کی قسم آنکھ سے آنسو نکلے، کوئی آیا آنکھ سے آنسو نکلے، اس کے بعد بند، اور اس کے بعد ایک لمبے زمانے تک آنسو نہیں نکل پائے۔ میرے پیاروں ادھر دفن ہوا، ادھر معاملہ ختم، ادھر آنسو بھی تھم گئے، کبھی یاد آئی تو رو لیے، برابر آنکھ سے آنسو نہیں نکلے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا مولا اس اونٹنی کے دل کے اندر نبی کی کتنی قدردانی تھی، نبی کی کتنی محبت تھی کہ تاجدار مدینہ گئے، کھانا بند کر دیا، پانی بند کر دیا، رونا شروع کر دیا، روتی گئی روتی گئی روتی گئی۔ تاریخ کے سنہرے الفاظ بتاتے ہیں کہ اس نے نبی کی محبت میں روتے روتے اپنی جان دی۔ آپ کا ایک گدھا تھا یافور، تو نبی کے چھوٹے موٹے کام کیا کرتا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ نبی دنیا میں نہ رہے تو اس نے مدینے کی گلیوں کے گشت کاٹے، چکر کاٹنے لگا، دیوانہ ہو گیا، مجنون ہو گیا۔ سامنے ایک کنواں نظر آیا، اس کنویں میں چھلانگ لگائی اور اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ میرے پیاروں بتاؤ، جس پر جانور نچھاور ہوتے ہوں، جس پر جانوروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہو اور جس پر جانوروں نے اپنی زندگی کو قربان کیا ہو، آج امت نے اسے بھلایا، آج میں نے اور آپ نے اسے بھلایا، آج میں نے اور آپ نے اپنے نبی کے رونے کو بھلایا، رات کے رونے کو بھلایا، دن کے اجالے میں، سورج کی تیز دھوپ میں نبی مسلسل میری خاطر، آپ کی خاطر 6 گھنٹے تک روتے رہے۔ اے ہائے، میں نے اور آپ نے
اسے بھلا دیا. راتوں کی آہیں, راتوں کی سسکیاں, طائف کے میدان کے وہ پتھر کہ ظالموں کو رحم آیا, دشمنوں کو ترس آیا, دشمنوں کو رحم آیا. اگر نہیں آتا تو آج مجھے اور آپ کو نہیں آتا, اگر یاد نہیں آتی تو مجھے اور آپ کو نہیں آتی. اللہ کے بندو, آج باپ کی آنکھ کے آنسو نظر آئیں گے, اولاد رونے لگے اس کا اثر دل پہ ہوگا, اولاد کے چوٹ لگے اس کا اثر دل پہ ہوگا. طائف کی گلیوں میں نبی نے پتھر کھائے, کبھی آنکھ سے میری تمہاری آنسو نکلے؟ نہیں نہیں نہیں. نبی رات بھر میری خاطر, آپ کی خاطر روتے رہے, پاؤں مبارک سوج گئے. جبریل آیا, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. رک جاؤ, اتنا نہ رویا کرو, پاؤں سوج جاتے ہیں, ورم آ جاتا ہے. لیکن نہیں نہیں, نبی روتے گئے. کبھی ان کا رونا مجھے اور آپ کو رلاتا ہے, کبھی نہیں کبھی نہیں. اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے کچھ تو ان آنسوؤں کا خیال کرو, کچھ تو ان آہوں کو یاد کرو. تاجدار مدینہ اس دنیا ہی میں نہیں, کل قیامت کا میدان ہوگا, وہاں پر میرے لیے آپ کے لیے بے قرار ہوں گے. اللہ اعزاز دے گا, اللہ فرمائے گا یا محمد آ جاؤ, یہ اعزازی ممبر قبول کرو. ہر ایک نبی کے لیے ایک نورانی اعزازی ممبر ظاہر ہوگا. تاجدار مدینہ نے فرمایا, اللہ کہے گا آدم آؤ, یہ اعزازی ممبر تمہارا, اس پر آ کر جلوہ افروز ہو جاؤ. آ جاؤ, شیش یہ تمہارا, نوح یہ تمہارا, لوط یہ تمہارا, موسیٰ عیسیٰ تمہارا, ابراہیم اسحاق یہ تمہارا. 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے. اللہ ہر ایک نبی کے لیے ایک اعزازی ممبر ظاہر کرے گا جس پر وہ نبی جلوہ افروز ہوگا. دنیا والوں کو پتہ چلے گا یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہے. سب سے آخر میں سب سے اعلیٰ, سب سے عرفہ, سب سے افضل, سب سے بہتر ایک نورانی ممبر ظاہر ہوگا. اب میرا رب فرمائے گا آ جا, یہ اعزازی ممبر آپ قبول کر لو. نبی فرمائیں گے نہیں میرے رب, مجھے ڈر لگتا ہے. تو میرا اللہ کہے گا اچھا تجھے ڈر لگتا ہے, میں نے تیرے قرآن میں قسمیں کھائیں, والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی, تیرے لیے وکیل صفائی بن کے آیا. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن الهوى, تیری رسالت کی قسمیں کھائیں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, تیری جوانی کی قسم کھائی. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, تیری آنکھوں کا ذکر کیا, تیرے دل کا ذکر کیا, تیرے سینے کا ذکر کیا, تیرے اٹھنے کا ذکر کیا, تیرے چلنے کا ذکر کیا, تیرے بیٹھنے کا ذکر کیا, تیرے شجرے کو, تیرے نسب نامے کو قیامت تک محفوظ کیا. کسی نبی کا نسب نامہ محفوظ نہیں, اللہ کے نبی کے نسب نامے کو بھی قیامت تک محفوظ کر دیا گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن عوف بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاب بن تابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبی بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن عرعرا بن عیدی بن دیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن ذارع بن سمی بن مدی بن عوض بن عیران بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن روح بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرید بن ملحلیل بن قینان بن آنوش اور بن شیش بن آدم علیہ السلام. یہ محمد سے لے کر آدم تک سب محفوظ و مکتوب کیا گیا. آ جاؤ, یہ اعزازی ممبر قبول کرو. تو نبی فرمائیں گے اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نورانی اعزازی ممبر پر تو مجھے بٹھا دے اور یہ مجھے ہواؤں میں لے کر اڑے اور مجھے جنت میں لے کر چلا جائے اور میری گناہگار امت حساب و کتاب میں پھنسی نہ رہ جائے.
میرے ایک ایک امتی کو جب جہنم سے جنت میں نہیں ڈالے گا میں تیرے اس اعزازی ممبر کو قبول نہیں کروں گا۔ اس نبی کے طریقے کو چھوڑا، اس کے اسوے کو چھوڑا۔ اللہ کے واسطے یا ابا سفیان جیتکم بکرامت الدنیا والآخرہ وجعل الذلة والصغار علی من خالف امری۔ ابو سفیان یاد رکھنا، اللہ نے دنیا کی تمام تر عزتیں میرے طریقے میں چھپا کر رکھی ہے، اپناؤ گے اللہ عزتیں دے گا، چھوڑو گے اللہ پوری دنیا میں ذلیل کر دے گا، اللہ رسوا کر دے گا۔ اگر مسلمان چاہتا ہے اسے کامیابی ملے، عزتیں ملے، تو اللہ کے واسطے نبی کے دامن کو تھامو، اللہ ہماری دنیا بھی سنوارے گا، اللہ آخرت بھی سنوارے گا۔ میں کہا کرتا ہوں ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے۔ اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا، اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے۔ قرآن کے پارے پارے میں اللہ سے کرتے ہیں باتیں، میدان عمل سے دور ہوئے، قرآن کی تلاوت بھول گئے، میزان عمل سے دور ہوئے، دولت کے نشے میں چور ہوئے، اسلام مٹانا یاد رہا، باطل کو مٹانا بھول گئے، دنیا کا گھر آباد کیا، عقبہ کا گھر برباد کیا، مشکل میں خدا کو یاد کیا، آسان ہوئی مشکل بھول گئے، منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ داڑھی کو تم نے صاف کیا اور دل کو نبی کے چاک کیا، جس کام سے خوش ہوتا ہے خدا وہ کام مسلمان بھول گئے، سینوں میں کدورت رکھتے ہیں، آپس میں نفرت کرتے ہیں، سکھلایا نبی نے جو پیار و وفا وہ پیار و محبت بھول گئے، اسلام کے غازی بن نہ سکے، ہم دل سے نمازی بن نہ سکے، جن سجدوں میں ملتا ہے وہ خدا ہم ایسی نمازیں بھول گئے، دولت کے پجاری بن بیٹھے، عہدوں کے پجاری بن بیٹھے، قارون کی پیروی کرنے لگے، آقا کی نصیحت بھول گئے، کیا کذب و زنا کیا بغض و دغا، ہر ایک ہمارا فعل برا، عزت کے لٹیرے بن بیٹھے، عزت کی حفاظت بھول گئے، ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا گیا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر